بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 5ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سے جڑنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان خواتین کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، نیز وہ خواتین بھی جو دوسروں کے نکاح میں ہوں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں مگر وہ باندیاں جو جہاد کے بعد تمہارے حصے میں آئیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے نکاح کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ نکاح کرنا پاک دامنی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، صرف جسمانی خواہشات کو پورا کرنا مقصد نہیں ہے۔ اور پھر نکاح کے بارے میں بتلایا نکاح ایک دیرپا تعلق کا نام ہے جس کا مقصد صرف جنسی خواہش پوری کرنا نہیں بلکہ ایک مضبوط خاندانی نظام ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھنے والے بن جائیں۔ لمحہ فکریہ ہے آج امت مسلمہ کے لیے اور خاص کر ہمارے پاکستانی معاشرے کے لیے۔ ہمارے ہاں شادی دن بدن مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اور اب تو عام بازاروں کے اندر سننے میں جو آتا ہے دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو اسلام نے ایک چیز کو پروموٹ کیا، قرآن نے اور احادیث میں جس کی ترغیب دی گئی، نکاح 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو، اس کو مہنگا کیا جا رہا دن بدن۔ بچی کے والدین پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں زنا کو عام بھی کیا جا رہا ہے اور سستا بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر حکومتی اعتبار سے بھی کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بچے جب 20 22 23 سال کی عمر میں ہو جائیں بیٹا اس کی شادی کر دی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے بیٹے کا ہاتھ آپ کے گریبان تک نہ پہنچے تو شادی کر دیں، آپ کے ذمے سے وہ بری ہو جائے گا۔ بیٹی 18 20 سال کی ہے، میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جن کی بیٹیاں PhD ہیں، MPhil ہیں اور ان کی عمر 40 45 سال ہو گئی ہے، کوئی نوجوان گوارا ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ پڑھائی زیادہ ہو گئی، خاندان میں اس بچی کے لیول کا رشتہ ہے نہیں، فیملی کے باہر ہم نے کرنا نہیں، رشتے آتے رہے ہم چھوڑتے رہے، رشتے آتے رہے چھوڑتے رہے اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بیٹی وہ بچی گناہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے اور سارا کا سارا قصور والدین کے ذمہ ہوتا ہے۔ پڑھاؤ، پڑھائی ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری پاک دامنی ہے، اس سے زیادہ ضروری ایمان ہے، اس سے زیادہ ضروری والدین کا بچوں کے سامنے میدان معاشر میں سرخ رو ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ تجارت میں دھوکہ، رشوت، پٹواری کے ساتھ لین دین میں ہیر پھیر کر لینا اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، یہ سارا کا سارا معاملہ اسی زمرے میں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے، بیت اللہ پہنچتا ہے اور غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے اور طواف کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ میرے مسائل ہیں، میری ضروریات ہیں، میری حاجات ہیں، میری دعائیں قبول فرما، میرے مسائل کو حل فرما۔ جس طرح آج ساری کی ساری پاکستانی قوم اللہ کے سامنے گڑ گڑا تو رہی ہے لیکن اوپر سے کوئی ہمارے حق میں فیصلے نہیں اتر رہے۔ اس کا جواب حدیث میں حضور نے دیا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، وہ کھانا تیرا حرام کا، پینا تیرا حرام کا، دیکھنا تیرا حرام، بولنا تیرا حرام، سننا تیرا حرام، اللہ تیری دعائیں کیسے قبول کر لیں؟ آج ہم غریب آدمی سے لے کے حکمران طبقے تک سارے ایک دوسرے کے حالات کو ہم جانتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تبدیلی، پیٹ میں حرام، لباس حرام کا اور دعائیں اللہ سے مانگی جا رہی ہیں۔ کیا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے کہ سود کے پیسوں سے عمرہ کیا جائے، سود کے پیسوں پہ حج کیا جائے، اللہ کے گھر کا چکر لگایا جائے اور پھر اللہ سے دعائیں مانگی جائے؟ یہ کچھ نہیں ہونے والا اس طرح۔ جب تک ہم فرد اور قوم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ کی مدد کبھی نہیں اترے گی۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور تمنا نہ کرو ان چیزوں میں جن میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر برتری دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض خواتین نے یہ خواہش ظاہر کی اگر ہم بھی مرد ہوتی تو جہاد میں شرکت کرتی، کفار کو کاٹتی، مسلمانوں کے پرچم کو بلند کرنے میں ہم بھی کردار ادا کرتی۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یہ چیزیں انسانوں کے اختیار میں نہیں ہیں کہ کس کو مرد پیدا کرنا ہے کس کو عورت پیدا کرنا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات آسمان سے اللہ طے فرماتے ہیں۔
پھر اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، کمانا یہ سارا کا سارا ذمہ اللہ نے مرد کے اوپر لگایا ہے۔ خواتین کے ذمہ ہے گھریلو چار دیواری کو سنبھالیں، کیونکہ نکاح سے لے کر بیوی بچوں کا سارا خرچہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، آپ کی بیوی اس کو دودھ پلاتی ہے، شریعت کہتی ہے اگر بیوی تمہارے بیٹے کو دودھ پلانے کا معاوضہ طلب کرے، پیسے مانگے، تمہیں دینے پڑیں گے۔ تو میرے عزیزو، شادی کا سارا خرچ یہ مرد کے ذمہ ہے، بیٹی والے کے ذمہ، اور اس بچی کے ذمہ کوئی خرچ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ 6 چیزیں ہیں نکاح کے اندر، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتے ہیں۔ فرض کیا ہے؟ ایجاب اور قبول جو مولوی صاحب کرواتے ہیں۔ 2 گواہوں کا ہونا فرض ہے، حق مہر واجب ہے، خطبہ پڑھنا، ولیمہ کرنا اور چھوارے یا کوئی میٹھی چیز تقسیم کرنا یہ سنت ہے۔ یہ 6 چیزوں کا نام شادی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معاشرے میں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ منگنی کی ہوں کہ ایک دوسرے کی طرف جوڑوں کی تبدیلی ہو رہی ہے، وہ بارات کا ایک جتھا لے کے جا رہے ہیں، بیٹی والے کھانا تیار کر رہے ہیں، مرد والے بد لے کے جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کی خرافات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ اس میں کریں یا نہ کریں، یہ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو بھی کرے گا وہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے نیک خواتین کی صفات بیان فرمائی ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ اپنے خامند کی فرما بردار ہوتی ہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور پھر فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، ایسی خواتین کے لیے اللہ نے مردوں کو ہدایت دی ہے۔ بیوی نافرمان ہے، تنگ کرتی ہے، تو اسلام نے اصول بتلائے ہیں کہ سب سے پہلے اس بیوی کو پیار سے سمجھاؤ، اگر وہ نہیں مانتی تو بستر الگ کر دو، یعنی جسمانی تعلق ختم کر دو، پھر بھی وہ نہ سدھرے تو فرمایا مارو، لیکن مارنا اتنا ہے کہ جسم اور چہرے پہ نشان نہ پڑے، اتنا مارنا ہے۔ پھر بھی وہ نہ سمجھے تو لڑکی والوں کی طرف سے ایک بندہ اور لڑکے والوں کی طرف سے ایک بندہ دونوں بیٹھے اور ملا کے صلح صفائی والا معاملہ کروائیں۔ اگر پھر بھی نہیں نباہ تو میرے عزیزو پھر اسلام نے طلاق کا آپشن تو رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے معاشرے میں امن اور سلامتی کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ کی ہوگی، مدد اللہ سے مانگی جائے گی، سجدہ اللہ کو کیا جائے گا، نصرت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مسلمان معاشرے کی ذمہ ہے کہ اپنے والدین کو آنکھوں کی پلکوں پہ بٹھایا جائے، ان کی عزت کی جائے، مالی خدمت بھی کی جائے، جسمانی خدمت بھی کی جائے، اور بول کے اعتبار سے انہیں عزت بھی دی جائے۔ نیز رشتہ دار، یتیم، مسکین، یہ سارے کے سارے جو ہمارے مثال کے طور پہ دکاندار ہیں، ایک دکان کا مالک ہے، نیچے ورکر کام کرتے ہیں، دکاندار مالک کے ذمہ ہے اپنے ورکروں کو عزت دے، ان کے ساتھ نرم مزاجی والا معاملہ کرے، ان کو محبت والا معاملہ دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، او امت محمدیہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے غریب لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ غریب جب محنت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے رزق کے فیصلے اور رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ایک عجیب آیت لے کے آئے اور وہ دل بندے کے چیر کے رکھ دیتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء شروع فرمائی، جو ہمارے ہاں چل رہا ہے جس کا خلاصہ۔ جب سورہ نساء کی 41ویں آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو حضور نے فرمایا عبداللہ بس کر دے، بس کر دے، بس کر دے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و زار دونوں آنکھوں سے رو رہے تھے، آنسو گر رہے تھے، اور ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ کیسا وقت ہوگا مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ مجھے امت تو کہتی ہے حضور شفاعت کریں گے، خوار ہیں، بدکار ہیں، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ وقت کتنا دردناک ہوگا، مجھے اپنی امت کے نافرمان لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ تو یاد رکھیے گا شفاعت اور اللہ کی رحمت اس بندے کے مقدر میں ہے جو قرآن کے قوانین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں گناہ ہو جائے، سستی ہو جائے، توبہ کی جا سکتی ہے، سستی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ ہر گناہ کیے جاؤ اور اللہ غفور رحیم ہے، تو میرے بھائی دوستو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے
فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، وہ کافر لوگ خواہش کریں گے، نافرمان لوگ خواہش کریں گے جنہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، کاش آج ہمیں مار کر زمین کے برابر کر دیا جائے اور ہم سے سوال و جواب نہ کیے جائیں۔ اللہ حساب کتاب کے لیے ہمیں اپنے سامنے نہ کھڑا کرے۔ اس کے بعد اللہ نے یہود کی گھٹیا حرکات کو ذکر فرمایا کہ جب وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سنتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، صاف کہتے انکار کرتے ہیں۔ راعینا، ہاں جی، اور راعینا کا مطلب ہے دیکھیے، لیکن وہ مراد لیتے تھے اے ہمارے چرواہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ولیکن لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پہ، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں یہ لوگ۔ پھر اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی جلد جسم کی سڑ جائے گی، گل جائے گی، ہم اس کو تبدیل کر کے نئی جلد ان کے اوپر ڈال دیں گے، پہنا دیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمی کے کان کی لو اور گردن کا فاصلہ، یہ کان کی لو اور گردن کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے، 700 سال کی مسافت۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جہنمی آدمی کی جو چمڑی ہوگی جسم کی، یہ 70 بالشت ہے، بالشت یہ ادھر سے لے کے کوہنی تک یہ بالشت ہے، 70 بالشت موٹی چمڑی ہوگی، اور فرمایا جہنمی آدمی کی ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر ارشاد فرمایا نیک اعمال اور ایمان والوں کے لیے باغات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، ان کے لیے پاک دامن خواتین ہیں۔ کیسی خواتین ہیں؟ سمندر میں تھوک دے وہ میٹھا ہو جائے، آسمان سے پلو رہرائے سعد بر اعظم خوشبو سے معطر ہو جائیں، مردے سے بات کرے وہ زندہ ہو جائے۔ وہ کن کے لیے ہیں جی؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمانت ان کے اہل تک پہنچا دو، جو اس کے اہل ہیں اس کے سپرد کر دو۔ اس لیے حکومت پہ بھی لازم ہے عہدے اور وزارتیں ان لوگوں کو دی جائیں جو اس کے اہل بھی ہوں، کام کرنے کی صلاحیت جانتے بھی ہوں۔ اس طرح چھوٹے طبقے کے ہاں بھی میز اور کرسی پہ اور عہدے پہ اس بندے کو بٹھایا جائے جس کے اندر صلاحیت ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو۔ کتنی بار میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل کے اوپر ایک تعلیم کے شعبے سے منسلک آدمی جا رہا ہوتا ہے اور تعلیم عین کی بجائے لام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ لفظ تعلیم ہی غلط لکھا ہوتا ہے جس شعبے سے وہ منسلک ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ کتنے ایسے وزراء ہیں جن کی ڈگریاں ہمیں پتہ جعلی نکل آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تباہی کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلیہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں اور عہدے غیر اہلوں کے سپرد کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ قوم بھی تباہ ہوگی اور ملک بھی تباہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور صاحب اقتدار لوگوں کی اطاعت کرو۔ صاحب اقتدار لوگوں کی ہر جائز کام میں اقتداء کی جائے گی، حکومت کی اور حکمرانوں کی، لیکن جس کام میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب، مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے، کسی کا اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ آپ کے ہر فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم کریں۔ جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس کے آگے پھر چوں اور چرا نہیں ہے۔ جو ہمارے حبیب نے فیصلہ کر دیا دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے جہاد اور قتال کا حکم بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم وانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان تیار کیے رکھو، دستوں میں نکلو یا الگ نہ نکلو۔ پھر ارشاد فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، قرآن ادھر بڑے جذباتی انداز سے امت محمدیہ کو خطاب کر رہا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے، کفر کے سامنے سد سکندری کیوں نہیں بنتے؟ حالانکہ جب کہ حالات یہ ہیں کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین، بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ان ملکوں سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کے بھیج دے۔ ہاں جی، یہ فلسطین، یہ شام، یہ برما، یہ کشمیر ہمارے ذمے ہے، جو عوام ہے ان کے ذمہ دعا کرنا، اور حکمرانوں کے ذمہ ہے عملی اقدام کرنا۔ ہم عملی اقدام کریں گے تو خانہ جنگی کی کیفیت بنے گی، تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حکومت کے ذمہ ہے کہ یہ عملی اقدام کرے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک جہاد چلتا رہے گا۔ اور حضور کا فرمان ہے میری خواہش ہے میں جنت میں جاؤں، پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہوں، پھر جنت، پھر دنیا میں شہادت، پھر جنت، پھر دنیا میں شہادت۔ اتنا بڑا منصب ہے یہ شہادت کا۔ پھر آگے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاد کرو نہ کرو مرنا تو ہے ہی، شورگوٹ میں بستر پہ مر جاؤ، نمازیں چھوڑتے ہوئے مر جاؤ، ہاں جی اعلیٰ عہدوں کی گھومنے والی کرسیوں پہ بیٹھ کے مر جاؤ، لیکن یہ بھول نہ رہے، یہ دماغ میں بات نہ لے کے آنا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہر حال میں ہر بندے نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان کے پاس جب بھی کوئی امن کی یا کوئی شر کی خبر پہنچتی ہے فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ تحقیق کی جائے، ہاں جی بات کی تہ تک پہنچا جائے پھر آگے بات کی جائے۔ یہ ہمارے ہاں فیس بک اور واٹس ایپ پہ اور یہ دھڑا دھڑم آگے جو چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، حدیثیں ہیں، یہ حضرت علی کا قول ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پہلے دیکھا بھی جائے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس آیت کا ترجمہ ٹھیک کیا گیا یا غلط کیا گیا، اس کے بعد شیئر کیا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر سلام کرو، یعنی کوئی السلام علیکم کہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرو۔ وہ جتنی آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ کی ذمہ لازم ہے آپ اس سے زیادہ اس بندے کو عزت دیں۔ پھر فرمایا کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کسی مومن کو قتل کرے، اگر قتل ہو جائے تو اس کو غلام آزاد کرنا پڑے گا یا دیت دینی پڑے گی۔ اور پھر فرمایا جو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، اللہ اس سے ناراض ہے اور اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پہ۔ تو یہ جو بم دھماکے ہوتے ہیں نا جہاں بھی پاکستان کے اندر ہے، جس بھی مسلمان کے علاقے میں، تو میرے بھائی دوستو یہ جو کرنے والے ہیں نا ان کی آخرت کا انجام بہت برا ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، ٹھیک ہے، تو تحقیق کرو، ٹھیک ہے۔ واقعہ پیش آیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ غالباً جہاد میں تھے، تو ایک آدمی کافر کو قتل کرنے لگے، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اسامہ بن زید کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں یہ ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، انہوں نے مار دیا اس کو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ماجرا پہنچا، قصہ بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ ایک پکا کافر صرف یہ کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، حضور نے فرمایا تم رکے کیوں نہیں؟ تم نے اس کی گردن پہ تلوار کیوں رکھی؟ تم نے اس کو کیوں مارا؟ کیا تم نے اس کے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ پھر ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن اس کا ہاتھ تیرے گریبان پہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ تو اسامہ فرماتے ہیں کاش میں اس دن ہی مسلمان ہوا ہوتا، یہ کام میرے ہاتھوں سے سرزد نہ ہوا ہوتا۔ یہ آج جو فتوے بازی کا بازار گرم ہے، فلاں مشرک، فلاں یہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان لوگوں کو ان باتوں میں غور کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کو جوڑنا چاہیے، اگر جوڑنے کی استعداد نہیں ہے تو خدا را توڑے نا۔ اگر کسی کو خیر نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ کسی کو شر نہ پہنچائیں، کسی کو دکھ نہ دیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو سچی گواہی دو، سچی گواہی، چاہے وہ گواہی تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ابھی اس آیت کو لے کے ذرا اپنا عدالتی نظام دیکھا جائے، اپنے وکلاء حضرات کی کارکردگی دیکھی جائے۔ ہاں جی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے جہاں حاجیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، دوسرے نمبر پہ ہے۔ ہاں جی اور ان کا عدالتی نظام میں نہیں بتاؤں گا، آپ نیٹ سے سرچ کریں ہماری عدالتی عالمی لیول پہ کون سے نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں جی میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو دو نمبری کرے گا اس میں شامل ہے، چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں، میں بھی دو نمبری کروں گا تو اس آیت کے زمرے میں میں بھی آؤں گا۔ اس لیے خدا را یہ چند پیسوں کی خاطر، یہ چند لال نوٹ سبز نوٹوں کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کیا جائے، آخرت کو تباہ نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی زبان جھوٹ بول دے فرشتے اس سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں کہ اس کی زبان سے اتنا خطرناک جملہ نکل گیا۔ تو اپنی اولاد کو بھی سچائی کا خوگر بنایا جائے اور خود بھی سچائی کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا
مسافر کی نماز اور صلاۃ الخوف یعنی حالت جنگ میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کے بارے میں اللہ نے احکامات بیان فرمائے، اور پارے کے اخیر میں اللہ نے امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے 2 اصول بتلائے ہیں، 2 اصول۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم اپنے ایمان کو درست کر لو گے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو گے، ما یفعل اللہ بعذابکم، تو اللہ تمہیں دنیا میں کیوں ذلیل کرے گا؟ اللہ تمہیں دنیا میں کیوں پسپا کرے گا؟ اللہ تمہیں کافر کے سامنے مغلوب کیوں کرے گا؟ تم ایمان والے بنو، تم شکر ادا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، اللہ تمہیں کافر کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت دے گا۔ اللہ تمہاری آنکھوں میں، تمہارے سینے میں، تمہارے قدموں میں جرأت پیدا کر دے گا، تمہارے دل کا دھڑکنا اور خون کی گردش اللہ کے اوپر مر مٹنے کے لیے تڑپے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا، جب ہر حال میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ اور یہی نسخہ دنیا میں بھی عروج کا ہے، اور یہی نسخہ میدان محشر میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ہے، عرش کے سائے حاصل کرنے کا ہے، حضور کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کا بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔